رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمان وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب. حضرات، امام الانبیاء کے گستاخ کی سزا قتل ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ جس جس نے میرے ساتھ ظلم کیے، لا تثریب علیکم اليوم، کسی کا کوئی بدلہ نہیں، سب کو معاف کر دیا. لیکن یہ 6 قسم کے آدمی ہیں، ان کو تم پکڑ کے لاؤ جہاں بھی ہو. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے ساتھ بھی، دیواروں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں، تب بھی ان کو وہاں نہیں چھوڑنا، قتل کر کے سر لے کے آنا. اسی نے سب سے پہلے کوہ صفا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کہ اے محمد تیرا ہاتھ تباہ ہو. گالی ہے، تیرا ہاتھ تباہ ہو جائے. الہذا جماعتنا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے بکواس اسی نے کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کون ہو تم میرے نبی کے بارے میں یہ کہو؟ جا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوں. اور یہ پھٹکار قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو. اسی بدر کے میدان میں بیٹا باپ کی گردنیں اڑا رہا ہے، باپ بیٹے کی گردنیں اڑا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ایک طرف محبت رسول ہے، دوسری طرف گستاخی بھی اور اس کے علاوہ کفر بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے سچے دوست ہے، ان سے تعلق جوڑو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا سبق پڑھایا. نبی سے بے وفائی مت کرو. ارے اس سے بے وفائی کرتے ہو اس چہرے سے، اس چہرے کے ہوتے ہوئے کس چہرے کو لاتے ہو؟ جی نہیں، اس کی بات ہم رد نہیں کر سکتے. جھوٹے پہ کروڑوں لعنت ہو. جامع ترمذی اٹھائیے، اس کے شروع میں تقریر ترمذی ہے. محمود الحسن خان لکھ رہا ہے، اے لوگو ان الحق والانصاف ان ترجیح علی شافی فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں ترجیح شافی کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے مطابق ہے وَنَحْنُ الْمُقَلِّدُونَ یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. ہماری مجبوری ہے، ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید واجب ہے. حدیث ایک طرف ہے، ہماری تقلید ایک طرف ہے. حضرات، کس چہرے کے بارے میں مقابلے میں کن ہستی کو لا رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے کچھ درجات بنائے ہیں، اسی طرح گناہوں کے بھی کچھ درجات ہیں. جس طرح معروف ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ. بعض چھوٹی نیکی ہوتی ہیں، بعض بڑی نیکی. کسی موسم میں، کسی موقع پر، کسی مہینہ میں کوئی نیکی کرنے سے اس موسم کی وجہ سے، دن کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے اس نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح گناہ بھی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. سباب المسلم، مسلم آدمی کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے. مسلمان آدمی کو گالی دینا، کوئی بھی مسلم ہے، کوئی بھی گالی دے دی تو یہ گالی دینا گناہ ہے. اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب یہاں مسلم کا معنی آیا، عام بتا دیا، ابھی کوئی بھی مسلم ہے اس کو گالی دی تو وہ فسق، فجور ہے، گناہ ہے. اسی طرح عام مسلم سے ہٹ کر کسی نے اپنے باپ کو گالی دے دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من سب والدیہ. اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی ہے. اور ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ اپنے والدین کو گالی کون دیتا ہے، تو امام الانبیاء نے اس کی تشریح اور تفصیل وضاحت سے بیان کر دی کہ والدین کو گالی وہ دیتا ہے جو کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے رہا ہے، اور جواباً وہ اس کے باپ کو، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اس آدمی نے اپنے ماں باپ کو گالی خود دلائی ہے. تو یہ شخص جس نے کسی دوسرے کی ماں باپ کو گالی دی، جواباً اس کے ماں باپ کو گالی ملی، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور آپ کو علم ہے یہ قدرت کا قانون ہے، جس شخص کے لیے مرد ہو یا عورت لفظ لعنت، لفظ عذاب عظیم، لفظ عذاب علیم استعمال ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. کیا بچے گا اس کا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس سے آگے بڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دے دی اس شخص کے اوپر مجھ اللہ کی بھی لعنتیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں، تمام جہانوں کے، تمام کائنات کے، تمام مسلم لوگوں کی اس کے اوپر لعنتیں ہیں جس نے میرے صحابی کی گالی دے دی ہے. اللہ کی لعنتیں، صحابہ کی لعنت، مسلمان جتنا بھی قیامت تک سب کی لعنتیں ہوں اور پھٹکار ہوگی اس پہ. پہلے عام مسلم، پھر گالی دی والدین کو، اللہ کی لعنت، پھر صحابی کو گالی ملی تو اللہ کی لعنتیں و ملائکہ اور فرشتوں کی بھی لعنتیں والناس اجمعین، سب لوگوں کی ایسے شخص کے اوپر لعنتیں ہوں گی جس نے صحابی کو گالی دے دی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ امام الانبیاء ہیں.
تو یہ مقام ہے. بعض گناہ ان مقام یا افراد اشخاص کی وجہ سے اس کا درجہ بھی بڑھتا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات کو پھر گالی دینا، یا نبی علیہ السلام کی ذات کو تکلیف دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا. ایک نے گالی دی تھی نا، کس نے گالی دی؟ اسی شخص نے گالی دی جس نے وفات والے پیدائش والے دن نبی علیہ السلام کی خوشی مناتے ہوئے لونڈی آزاد کی تھی. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی بنے گا. اس نے تو یہ سمجھا کہ بھائی چلا گیا، بھائی اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو وہ جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی، آج اس کے گھر میں اللہ نے بیٹا دے دیا تو چلو خوشی ہو گئی. اسی نے سب سے پہلے کوہ صفا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کہ اے محمد تیرا ہاتھ تباہ ہو. گالی ہے، تیرا ہاتھ تباہ ہو جائے. الہذا جماعتنا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے بکواس اسی نے کی تھی. اور اللہ امام الانبیاء خاموش ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب، لعنت تو کجا رہی، امام الانبیاء کی زبان پہ خاموشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کون ہو تم میرے نبی کے بارے میں یہ کہو؟ جا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوں. اور یہ پھٹکار قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے بچے کی زبان پہ جاری ہوگی. تبت یدا ابی لہب، جا تیری بیوی بھی ساتھ جائے، وامرأتہ حمالۃ الحطب. وہ بھی لکڑیاں اکٹھی کر کے، مختلف تفاسیر ہے کہ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے امام الانبیاء کے راستے پہ رکھتے تھی تاکہ اس کو تکلیف ہو. یہ پورا گھرانہ آج کہا جاتا ہے جی ابو لہب کی انگلی کو عذاب نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ انگلی سے پانی ٹپک رہا ہے، اس وجہ سے آگ بجھ رہی ہے جہنم کی کہ اس انگلی سے اس نے لونڈی آزاد کی تھی. حضرات آج ابو لہب کی امام الانبیاء کے مقابلے میں یہ تعریفیں اور خصائص بیان کیے جا رہی ہیں اور اس کی صفائی بیان کی جا رہی ہے. اور اس کے گھرانے کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جتنا امام الانبیاء کی کو تکلیفیں ابو لہب کے گھر سے ملی کسی سے نہیں ملی تھی. ہاتھ کی تباہی کے الفاظ کہنے والا خود ہے اور بیوی لکڑیاں اکٹھے کر کے رکھ رہی ہے. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں، امام الانبیاء ساتھ ہیں. بعض روایت میں بیت اللہ کے اندر سین میں بیٹھے، ابو لہب کی بیوی آتی ہے ام جمیلہ، ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے، نوکیلے پتھر لے کے آتی ہے، کہتی ہے کدھر گیا تیرا سنگتی ساتھی دوست؟ کیوں؟ امام الانبیاء ساتھ بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیا کرتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ میرے خلاف قرآن نازل ہوا ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کا یار اس نے یار نہیں کہا شیطان اس کا چھوڑ گیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کے ساتھی نے اسے نہیں چھوڑا، اس کے جواب میں نازل ہوئی. سنا ہے کہ میرے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، کہاں ہے وہ؟ مجھے بتلا، آج اس کے لیے لے کے آئی ہوں انتظام کر کے کہ اس کا خاتمہ کرتی ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میں بیٹھا ہوں تیرے سامنے، وہ تو نہیں ہے یہاں، اور تو کبھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی. چلی گئی واپس. تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی جی آپ بھی تو ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ پوچھ کیوں رہی تھی؟ اس نے دیکھا نہیں آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. میرے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ پائی. آج تم اس نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہو جس کا دفاع خالق کائنات خود کرے، اور حملہ کرنے والی کون آ رہی ہے؟ جس کی صفائیاں بیان کرتے ہیں جی انگلی کو عذاب نہیں ہوتا. ابو لہب نے جی عید میلاد منائی تھی، اسی کی بیوی ہے. اور امام الانبیاء کھڑے ہیں بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں، اسی کا بیٹے، اسی دونوں بیٹے آتے ہیں. ایک نے تو نہیں تھوکا، دوسرا آ کے تھوکتا ہے، عتبہ
امام الانبیاء کے 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن چہرے پہ تھوک کے جاتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے اللہ اللہم سلط علیہ کلب من الکلاب، اے اللہ اس کے اوپر جنگل کے درندوں میں سے کوئی درندہ چھوڑ دے کہ یہ اس چہرے پہ تھوکتا ہے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور وقت آیا، یہ نکلی ہوئی صدا پوری ہوئی۔ ابو لہب کہتا تھا خیال کرنا جنگوں کے لیے، تجارتوں کے لیے سفر میں جاتے ہو، میرے بیٹے کا خیال کرنا، کہیں محمد کی دعا اس کو لگ نہ جائے۔ حضرات یہ کون ہے عتبہ؟ یہ ابو لہب کا بیٹا ہے۔ ابو لہب کے گھر سے تکلیفیں ہو رہی ہیں اور رب تعالیٰ نے اس کا انجام کرایا۔ جب ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈالا، سب کا سامان جمع کر دیا، سب سامان جمع کرنے کے بعد اوپر اس کو سلایا، باقی سب ارد گرد ہو گئے۔ اور آیا جنگل کا بادشاہ شیر، دیکھتا دیکھتا سونگتا، کیوں کہ اس نے تو کسی اور کا کام تو نہیں کرنا تھا۔ دیکھا کہ گستاخ رسول، دشمن رسول مجھے یہاں نہیں مل رہا، سونگتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے سامان کے اوپر چڑھا، دشمن رسول سویا ہوا ہے، وہاں اس کو چیر پھاڑ کے ڈال کے چلا گیا، کیونکہ کھانا تو نہ تھا، اس نے کھانا تو نہیں تھا۔ وہ اس دعا کا جواب بن کے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں ہم درندے ہیں، ہم بھی اس دھرتی پہ امام الانبیاء کے گستاخ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چیر پھاڑ کے چلا گیا۔ حضرات بعض گالیاں ہیں، بعض گستاخیاں ہیں، وہ بسا اوقات ان کا درجہ کم ہوتا ہے اشخاص کی وجہ سے، اور جب اشخاص کا مقام ہی اتنا ہو اور وہ اس کی گستاخی کی جائے، خصوصاً امام الانبیاء اللہ اکبر جن کا دفاع رب تعالیٰ خود کرتے رہے۔ کتنے مواقع آئے، کتنے مواقع، کبھی کبھی تنگ ہو کر آپ اپنی اس کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے کہہ دیتے تھے۔ کہا تھا بیت اللہ کے اندر جب آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی تو آپ جو ہی خلاصی پائے حضرت فاطمہ کے اس اوجری کو کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ عقبہ بن معید پہ لعنت فرما دے، اے اللہ ابو جہل پہ لعنت فرما دے۔ 8 آدمیوں کا نام لیے اور ایک دن پہلے جنگ بدر سے حضرت عمر کو ساتھ لے کے گئے اور فرمایا عمر دیکھ لے، ہاذا مسرع فلاں، ہذہ مسرع فلاں، یہ کل یہاں فلانا گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا، یہاں فلانا، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، سب کہ آپ نے نام بتا دیے جن کی آپ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بد دعا کی تھی۔ یہ کل ان کے گرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ جب پھر گرے تو امام الانبیاء نے ان کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرات امام الانبیاء کے خلاف زبان درازی کب شروع ہوتی ہے اور جرت کس کو ہوتی ہے؟ ہاں یہ بتاتا ہوں کچھ دیر بعد، لیکن سب سے پہلے جو قانون شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں النبی اولا بالمؤمنین، سورۃ احزاب پڑھ کے دیکھیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہوتا ہے مومن کو اپنی جانوں سے اپنا نبی زیادہ پیارا ہوتا ہے، جان پیاری نہیں ہوتی۔ النبی اولا بالمؤمنین، اگر تم نے کہیں تکلیف دے دی میرے نبی کو تو سن لیجئے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، ایذا دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں، لعنتیں رہیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن ذلت امیز عذاب تیار ہے۔ کب؟ 2 4 میں، 10 میں، ہزاروں میں نہیں، پوری کائنات جب جمع ہوگی سب کے سامنے ان کو سزا دی جائے گی۔ کون ہے؟ میرے 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن چہرے کی گستاخی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟
تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب امام الانبیاء کی نافرمانی کی جائے، جب نافرمانی کی جائے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، امام الانبیاء کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا لے، جی دائیں ہاتھ اوپر نہیں جاتا، آپ نے فرمایا اچھا اوپر جا ہی نہ، مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ اوپر نہیں گیا۔ آج ایک طرف غیر مسلم کھانا کھاتا ہے، دوسری طرف مسلمان کھا رہا ہے، اور دونوں میں فرق نظر نہیں آتا۔ وہ بھی کھڑے ہو کے کھاتا ہے، یہ بھی شادی بیاہ میں کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، وہ بھی بائیں ہاتھ سے لے رہا ہے پانی، یہ بھی بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ بھی بائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھاتا ہے، فرق کس میں رہا؟ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میری سنت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شان کل۔ امام الانبیاء کنگھی کرتے، جوتا پہنتے، ہر اچھے کام میں دائیں سائڈ کو پسند کرتے تھے۔ اور ان الشیطان یاکل ویشرب بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ کون سا مسلم ہے جو اس پلاسٹک والے، اس ربڑ والے، اس گلاس کو خراب ہونا تو برداشت کر لے لیکن امام الانبیاء کی سنت کو خراب نہ ہونے دے؟ آج کہتے جی اس ہاتھ سے اٹھایا گلاس خراب ہو جائے گا، سنت خراب ہو جائے۔ امام الانبیاء سے تجھے کیا محبت رہی؟ امام الانبیاء فرماتے لوگوں کلمہ پڑھا ہے تو قانون سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک پوری کائنات سے وہ والدین ہوں، اولاد ہوں، دوست ہوں، جون بھی، بیوی تک بھی، سب سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو کامل مومن ہی نہیں بن سکتے، کامل مومن ہی نہیں بن سکتے۔ اور مومن بننا لازمی ہے، ایمان والا جس کا ایمان دل تک اتر چکا ہے وہ مومن بنا۔ جس نے زبان سے اقرار کر لیا ٹھیک ہے مسلم ہے، مومن نہیں، فرق رکھ دیا۔ ممکن ہے تو نے کلمہ پڑھا ہو کسی مطلب کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی مسلمان کو تو خراب کر سکتا ہے۔ شیخ محترم مولانا عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا مسلمان ہونے کے لیے بہاول پور میں۔ ہاں جی کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ کرسچن تھا، جی بھی کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ کیا مطالعہ کیا مسلمانوں کی؟ تجھے کون سی چیز پسند آئی؟ خاموش ہے۔ تو فرمانے لگے پروفیسر صاحب جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو میں کلمہ نہیں پڑھاتا، اس کو میں کلمہ نہیں پڑھاتا، لے جاؤ۔ بھیج دیا اور ایک ساتھی کو پیچھے لگا دیا اس کی تحقیق کر، یہ آیا کیوں تھا، کلمہ پڑھنا کیوں چاہتا تھا؟ ساتھی نے تحقیق کی، جی جس روم میں، جس بلڈنگ میں اکٹھے رہتے ہیں یہ ایک غیر مسلم ہے، باقی سب مسلمان ہیں۔ شام کو وہ حقہ پینے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ساتھ بیٹھتا ہے، وہ حقہ نہیں پینے دیتے کیونکہ تو غیر مسلم ہے، ہم مسلم ہے، تو وہ اس لیے مسلمان ہونے آیا تاکہ حقہ تو پی لوں گا۔ حضرات اسی لیے شریعت نے رکھا ہے کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے۔ زبان سے تو نے اقرار کر لیا لیکن نہیں، جب تیرا یہ ایمان، تیرا دل تصدیق کرے گا، سب چیزوں سے ہٹ جائے گا، بیوی بھی ایک طرف، باپ بھی ایک طرف، اولادیں بھی ایک طرف، سب کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسائے گا، تب جا کے تو کامل مومن بن سکتا ہے، ورنہ قطعاً لا یؤمنو، کبھی تو کامل مومن نہیں بن سکتا۔ دعویٰ تو محبت کا ہے لیکن نافرمانی بھی تو خود کرے، نافرمانی بھی جاری ہو۔ دعویٰ محبت کا، قانون غیر کا، دعوت محبت رسول و اطاعت رسول کا، لیکن تیری شریعت اپنی بنائی ہوئی۔ صحیح بخاری معذرت کے ساتھ تکلیفاً اور یہ درد دل کی بات اظہار نہ کی جائے تو یہ غبار جب نہیں نکلے گا تب تک سکون نہیں آتا کہ میرے نبی کی گستاخی کے لیے راستے کس نے گھڑے ہیں۔ نافرمانیاں کر کے امام الانبیاء کے خلاف، شریعت کے خلاف قانون بنا کر تب لوگوں کو، غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا۔ انہوں نے جب دیکھا یہ تو اپنے ہی ان کی بات نہیں مانتے، صحیح بخاری اٹھائیے، امام الانبیاء فرماتے لوگو صلو قبل المغرب
सल्लू कबल अल मगरिब, सल्लू कबल अल मगरिब लिमन शाह, 3 मरतबा फरमाया मगरिब की फर्ज से पहले 2 रकात पढ़ो, फर्ज से पहले 2 रकात पढ़ो। तीसरी मरतबा फरमाया कि जो चाहे, और इमामुल अंबिया पढ़ते थे, बाद सहाबा भी पढ़ते थे, और लफ्ज सल्लू अमर का सीगा है कि सल्लू कबल अल मगरिब। उसके मुखालिफ क्या कर दिया, हिदाया उठा के देखिए, फरमाया ला तुसल्लू कबल अल मगरिब, ला तुसल्लू कबल अल मगरिब। कहां जाए, हिदाया में ये इबारत ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। हजरात, इधर शरीयत कह रही है, सही बुखारी जिसके ऊपर पूरी दुनिया का इत्तेफाक है, उसमें क्या कि सल्लू कबल अल मगरिब, उधर कानून बना दिया जी ना पढ़ो ना पढ़ो। वजह क्यों, वजह क्या है जी, फर्जों में ताखीर होती है। हजरात, इमामुल अंबिया की ताखीर नहीं होती थी, सहाबा की ताखीर नहीं होती थी। जब हमने इधर कुरान और सुन्नत है उसके सामने अपने अकल को रख दिया तो लोगों को मौका मिल गया, ये अपने ही अपने नबी की नहीं मानते, ये तो अपने नबी की बात मानते ही नहीं, अपने इलाके के मौलवी साहब मस्जिद वाले उसकी बात को छोड़ते नहीं। तो ये तो मौका मिल गया उनको, फिर ठीक है आहिस्ता आहिस्ता कभी कार्टून बनाया, कभी क्या बनाया, कभी क्या, और आज उनको जुर्रत हुई चमकते दमकते लहकते हुए चेहरे के ऊपर अल्लाहु अकबर गुस्ताखी और उसको इस गलत तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। हजरात, मोमिन आदमी का ईमान गवारा नहीं करता, मोमिन आदमी के लिए ये लाजिम है। बल्कि सूरत तौबा का मुताला कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने कुंबा कबीला, तिजारत, मसाकिन, रिहाइश गाहें, अपने भाई और अपने बीवी, इन सब से बढ़कर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर इनमें से किसी के साथ मोहब्बत तुम्हारी बढ़ गई, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कम हो गई, जिहाद फी सबीलिल्लाह से मोहब्बत कम हो गई, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, फिर तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने और मकाम पे फरमा दिया फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, उन लोगों को डर जाना चाहिए जो इमामुल अंबिया के फरामीन की मुखालफतें करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, या तो उनको फितनों में मुब्तला कर दिया जाएगा, वो आजमाइशें किसी के सर में महंगाई की हो, मर्ज की हो, कर्ज की हो, किसी न किसी उसको आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाएगा, और दर्दनाक अजाब क़यामत वाले दिन उसके लिए तैयार है। किसके लिए? जिसने इमामुल अंबिया के फरामीन की मुखालफत की। सोचिए, गिरबान में झांकिए मेरे समेत कि हमने कहीं ऐसे मोड़ पे इमामुल अंबिया की मुखालफत तो नहीं की। हाँ, आज अगर गैर मुस्लिम को जुर्रत हुई हमारे नबी के खिलाफ आवाज उठाने की, कम अज कम इतना तो कर सकते हैं ना, हम अपने नबी की शरीयत पे अमल करके उनको दिखा सकते हैं हम हैं मुहिब्ब रसूल, हम अपने नबी की बात को नीचे नहीं गिरने देते। कब तुम नाफरमानी करोगे, कब तुम तो गुस्ताखी करते रहोगे। हमारा अकीदा है कि तुम्हारी इन गुस्ताखियों से हमारे रब का ये फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तेरी जिक्र, तेरी शान की बुलंदियों की जिम्मेदारियां खुद उठा ली हैं, तेरा मकाम कभी कम नहीं होगा। उनकी गुस्ताखियों से हमारे नबी का मकाम फिर भी बुलंद होता है, जिनको पता नहीं पता चलता है। लेकिन हमें चाहिए हम अपने नबी से मोहब्बत का सबूत देते हुए अमली जिंदगी में किरदार अदा कीजिए। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफें दी गई। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया, ऐसा मशहूर वाक़या शॉर्टकट से बयान करता हूँ, मुमकिन है सुना होगा लेकिन उन्वान से मुताबिकत है। आपने फरमाया काब बिन अशरफ ने मुझे बहुत तंग कर दिया है, कौन है जो इसका सर लेके मेरे सामने आए। बाज गुनाह शिद्दत से जब बढ़ जाते हैं तो फिर उनका हाल यही होता है, बल्कि गुस्ताखी रसूल का तो हाल ही यही है, गुस्ताखी रसूल का। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दफ्तर में गए, देखा एक कोने में साथी ने मुर्गा बना हुआ है, कलगोशी चढ़ा हुआ है, जी इसको क्यों मुर्गा बना दिया? इसलिए जी इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। हजरत मुआज़ फरमाने लगे, आय अबू मूसा सुन ले, उस वक़्त तक नीचे नहीं बैठूंगा जब इसका सर
تن سے جدا نہیں ہوگا۔ صرف مرغا بنا دینا یہ گستاخ رسول کی سزا نہیں، اس کی گردن اڑا تب نیچے بیٹھوں گا، گردن اڑائے گی تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، کیونکہ ہمارے نبی کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل۔ وہ واجب القتل ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے تنگ کر دیا کعب نے، کون ہے اس کا سر لے کے آئے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں، جی میں لے کے آتا ہوں۔ 3 دن تک بیچارے گھر میں رہے، پریشان ہے کیسے جاؤں، طریقہ نہیں آ رہا۔ بیوی آتی ہے، اے اللہ کے رسول جی محمد بن مسلمہ کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ وہ کھانا چھوڑ دیا، گھر میں پریشان بیٹھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ اس کو میری طرف بھیج۔ آ گیا، اے محمد کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے رسول وعدہ تو کر لیا، اب پریشان ہوں کہ ابھی تک وعدہ وفا نہیں ہو پایا، کیسے اس کی طرف جاؤں؟ ترکیب نہیں آ رہی، تدبیر نہیں بن رہی۔ آپ نے فرمایا جا سعد بن معاذ کے پاس، جس طرح وہ مشورہ دے اس طرح کرنا۔ گئے، سعد بن معاذ طرف کیوں بھیجا؟ یہ وہی سعد بن معاذ ہے، مسلم کی حدیث ہے، جب ان کی روح آسمان کی طرف جا رہی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ گیا۔ کتنا مقدس روح آ رہی ہے استقبال کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ کے پاس جب گئے، حضرت سعد بن معاذ فرمانے لگے اچھا کیا میری طرف آیا، سن اس کی سب شناختیں میں جانتا ہوں، اس کا کردار کیا ہے، کرتوت سے میں واقف ہوں، تو جا اس کے پاس قرض مانگ۔ جب تو قرض مانگے گا تو وہ کہے گا ضمانت کے لیے کوئی چیز دیجیے، تو وہ اتنا خراب ذہن ہے تو اس سے ضمانت میں لڑکے مانگے گا، تو کہہ دے کہ میری ایک ہی بیوی ہے، ضعیف العمر ہے، ایک بیٹی ہے، تو بیٹی میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ کل کو بیٹیوں کو تانے ملیں گے کہ تم تو ضمانت میں گروی پڑی رہی، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے اسلحہ دوں۔ اسلحہ جب وہ قبول کر لے گا تو تب تیرے لیے اسلحہ لے جانا بھی آسان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، گئے اور اتفاقاً یہی تدبیر کامیاب ہوئی۔ اس نے یہی سوال کیا لڑکی رکھو، اس نے کہا اسلحہ دیتا ہوں، خوش ہو گیا، ٹھیک ہے اسلحہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہوں، اور کل لاؤں گا ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ اسلحہ تیرے پاس۔ مغرب کے بعد آ گئے، آواز لگائی، کعب بن اشرف کے 2 منزلہ مکان تھا، اوپر سے جب اترا اس کی آواز پہ، اس کی بیوی نجومہ تھی، کہتی ہے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ اور میرا دوست آیا ہوا ہے محمد بن مسلمہ، اس کے بعد جا رہا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ آواز خونی ہے، یہ آواز خونی ہے، نہ جائیے۔ ہاں تجھے کیا علم، میرا سنگتی آیا ہوا ہے، دوست ہے۔ آ گئے اور بڑے ہی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ خوشبو لگائی ہوئی ہے، حضرت محمد بن مسلمہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اے کہا بڑی پیاری خوشبو لگائی ہوئی ہے، ذرا ہائے زیادہ سونگ لوں؟ جی سونگ لے۔ جب سونگا، سونگنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اتنا پیاری خوشبو، کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے تعریف کر کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ کے لیے اپیل کی کہ آئے، کہا خوشبو بڑی پیاری ہے، دوسری مرتبہ اجازت ہے سونگ لوں؟ جی جی سونگ لو۔ تو دوسری مرتبہ جب ہاتھ لے کے گئے، ہاتھ کو مضبوط کر کے جھٹکا دیا، بالوں کے ساتھ پکڑ کے جھٹکا دیا، پیچھے تلوار لگا کے سر ہاتھ میں لے کے بھاگتے ہوئے آئے، اور ساتھی جو باہر کھڑے کر کے گئے سبھی کو لے کے امام الانبیاء کے پاس پہنچے، لیجیے اللہ کے رسول جی آپ کے دشمن کا سر آ گیا ہے۔ حضرات امام الانبیاء کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ جس جس نے میرے ساتھ ظلم کیے، لا تثریب علیکم اليوم، کسی کا کوئی بدلہ نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ 6 قسم کے آدمی ہیں، ان کو تم پکڑ کے لاؤ جہاں بھی ہو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے ساتھ بھی، دیواروں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تب بھی ان کو وہاں نہیں چھوڑنا، قتل کر کے سر لے کے آنا۔ ابن خطل کی لونڈی تھی، حضرت اکرمہ تھے، حبار بن اسود وغیرہ یہ ساتھی تھے، لیکن اکرمہ مسلمان ہو گئے ابو جہل کے بیٹے، تو ابن خطل کی لونڈی وہ ہاتھ آ گئی، اسی طرح ان کو قتل کر کے امام الانبیاء کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیوں کہ یہ جرم تھا، یہ گستاخ رسول تھے۔ سب کو معاف کر دیا پر گستاخوں کو معاف نہیں کیا کہ ان کا سر لے کے آؤ۔ اسی طرح حضرت امام الانبیاء بیٹھے ہیں، ایک ساتھی آتے ہیں،
اللہ کے رسول جی ابن عمیر ہوں، میرا معاملہ یہ ہے، ہاتھ میں چھرا ہے، کئی دنوں سے میری لونڈی آپ کی گستاخی کرتی تھی، سمجھا سمجھا کے میں تھک گیا، کل اس نے بہت ہی زیادہ گستاخی کے الفاظ کہہ دیے، برداشت نہ ہوا، گو آنکھ سے نابینا ہوں، بینائی نہیں لیکن دل سے نابینا نہیں ہوں، ایمان روشن ہے، نہیں برداشت ہوا، تو میں نے چھرا تیار کر کے رکھ دیا، رات کو جب سوئی بچہ اس کے ساتھ ہے، جب بالکل سناٹا ہو گیا تو میں نے بچے کو چھاتی سے ہٹا کے سیدھا کر کے اور اس کے پیٹ میں یہ چھرا گھونس کے چیر پھاڑ کے اس کو ختم کر کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہوں۔ اب میری جو سزا بنتی ہے سزا دو، اگر سزا نہیں تو جو فرمان جاری کرنا ہے کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جا، یہ خون کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، یہ خون رہ جائے گا، کیونکہ اس کے جرم کی سزا ہی یہی تھی کہ جو دے کے آیا ہے۔ حضرات وہ تو اپنے لونڈیوں سے بھی اگر گستاخی ہوئی ہے تو صحابہ برداشت نہیں کرتے سے۔ حضرات میں تجرباتی طور پر بھی بلکہ یقیناً یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے کسی جماعت نے بھی، تو سب سے پہلے وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو حق ادا کیا وہ کوئی نہیں کر سکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بچہ بھی ہو، عورت بھی ہو، تو ان کو آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بدر کا میدان ہے، اللہ اکبر، بچہ ہے 14-15 سال کا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں طرف کھڑے ہو کے پوچھتا ہے اے یا امی، اے چچا جی، اما تعرف ابا جہل، کیا تو ابو جہل کو جانتا ہے؟ ارے ابو جہل کا؟ اس نے کہا قلت نعم، میں جانتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتا ما حاجتک الیہ، اس کی طرف تیری حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، ابو جہل کو کرتا کیا ہے؟ کہتے ہاں اخبرت انہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے پیارے نبی کو گالی دیتا ہے، وہ میرے پیارے نبی کو گالی دیتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں، لہذا میں اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ خاموش نہیں ہوتا، دوسری طرف آواز آتی ہے، پھر نوجوان بچہ آ گیا، یا امی، اے چچا جی، اتعرف ابا جہل، وہی سوال، وہی آرزو، وہی حاجت۔ اتنا ہی دوران دیکھتا ہوں کہ ابو جہل سامنے صفے سیدھی کرا رہا ہے، تو میں نے کہا هذا الرجل الذي، یہ وہ شخص ہے اللہ تی انتم تسألان، جن کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے، یہ وہی ساتھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جا کے لپکے اور ایک دم اس کی لاش نیچے آ کے گری۔ حضرات صحابہ کا بچہ بھی اگر ہے تو نبی کے گستاخ کو برداشت ہے، یہ محبت ہے۔ محبت اسی بدر کے میدان سے جب واپس آ رہے تھے مصعب بن عمیر، اس کے بھائی کو ایک انصاری صحابی قید کر رہا ہے، جکڑ رہا ہے، رسیوں کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر فرماتے ہیں اے ساتھی، او انصاری صحابی، اس کو مزید کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی موٹی تازی ہے، بڑی رقم والی ہے، مال والی ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ بھائی ہے، بھائی کہتا ہے کرتا ہے، کہتا ہے نہیں تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی انصاری صحابی ہے۔ کیوں؟ عقیدے کی بات آ گئی، محبت کی بات آ گئی۔ اسی بدر کے میدان میں بیٹا باپ کی گردنیں اڑا رہا ہے، باپ بیٹے کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک طرف محبت رسول ہے، دوسری طرف گستاخی بھی اور اس کے علاوہ کفر بھی ہے، امام الانبیاء کے قتل کے لیے آئے ہوئے۔ خیر حضرات، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ جب احد کے میدان سے واپس آئے، عورت ہے ہند بنت عمر راستے میں کھڑی ہے، صحابہ سے پوچھتی ہے کیا بنا، کیونکہ اس کے گھر کے 3 افراد میدان میں تھے احد کے میدان میں۔ صحابیوں نے بتایا اے ہند جی، تیرا خامد شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ امام الانبیاء کہاں ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت و حالت ہے؟ انہوں نے کہا وہ زندہ ہیں، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ دوسرے نے کہہ دیا
تیرا بیٹا چلا گیا، شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کہتا ہے کہ تیرا بھائی بھی چلا گیا اللہ کے پاس، شہید ہو گیا۔ تو وہ بار بار کہہ رہی ہے چھوڑیے مجھے یہ بتائیے امام الانبیاء کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بتایا وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ بھاگتی ہوئی جا کے جب دیکھتی ہے، چہرے پہ نگاہ ڈالتی ہے تو کہتی ہے اللہ اکبر، کل مصیبت بعدک جلل، سب مصیبتیں اے نبی تجھے دیکھتے ہوئے ہیج چلی گئی، سب مصیبتیں ختم، صدمات ختم، تجھے دیکھ لیا تو سب کچھ میرا واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ عورت کی محبت ہے، ادھر بچے کی محبت ہے، مردوں کی محبت دیکھیے۔ انہوں نے امام الانبیاء کے ایک ایک فرمان کی لاج رکھی، قدر کی، اور اس کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن امام الانبیاء کی بات کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کیوں نہ ہو، وہ امام الانبیاء کی اطاعت و فرما برداری میں سامنے رکاوٹ باپ بھی کیوں نہ ہو، بیٹا بھی کیوں نہ ہو، حضرت اللہ اکبر عبداللہ نے اپنے باپ کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ منافق رئیس المنافقین کی جب مدینہ میں داخل ہوا، تجھے مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا، باپ ہے اپنی جگہ پہ ہے، تو نے یہ لفظ کیوں کہے کہ میں ابھی مدینہ میں داخل ہو کے جو عزت والا بن کے بیٹھا ہے اس کو ذلیل کر کے باہر نکالوں گا، تجھے اندر نہیں داخل ہونے دیتا، بیٹا ہوں تو باپ ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ جب پیغام آیا کہ اے عبداللہ چھوڑ دے باپ کی سواری کی لگام، تب اس نے جا کے چھوڑی، وگرنہ پکڑ کے کھڑا ہے تجھے ماروں گا، تجھے قتل کروں گا، کیوں کہ تو نے میرے نبی کے خلاف زبان استعمال کی ہے۔ حضرات، یہ تب باتیں ہوتی ہیں جب محبت دل میں آئے، یہ صرف مار پٹائی پہ نہیں، عملی طور پہ صحابہ عمل کر کے دکھاتے تھے، جو آتا دیکھ کر خود بھی مسلمان ہو جاتے۔ کہا تھا نا سمامہ بن اسال نے، ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، دو قدم پیچھے آتے ہیں۔ وہی جو کہتا تھا ان تقتل تقتل زاد من، ان تنعم تنعم علی شاکرین، وان تقتل تقتل زاد من، صحیح بخاری کے الفاظ کہ قتل کر دے گا تو بدلہ لینے والے ہیں، معاف کر دے گا تو احسان ہے تیرا۔ لیکن وہی جب چھوڑ دیا گیا 3 دن کے بعد تو سب کیفیت دیکھ کے خود کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، 2 قدم پیچھے آتے ہیں۔ اس کو کیا معلوم پہلے کہ جابر بھی تو کہہ رہا تھا نا، جب مسجد نبوی میں آئے کہتے ادھر دیکھتا ہوں آسمان پہ 14ویں کی رات ہے، چاند 14ویں کا ہے، ادھر مدینے کی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، دل فیصلہ نہیں کر رہا وہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت ہے۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ چاند کے اوپر بھی، چاند پر بھی دھبے ہیں، داغ ہے، اور مدینے کا جو چاند ہے یہ پھر بھی روشن ہے، بغیر داغ و دھبے کے ہے۔ حضرات، ایسے چہرے کے بارے میں جب اس کی گستاخی ہو، اس کے بارے میں زبانیں کسی جائیں، ہاں جنہوں نے اس 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن چہرے پہ نگاہ ڈال دی، بیویاں جاتی رہیں، باپ جاتے رہے، مال اولاد سب جاتی رہیں، سب قربان کر کے امام الانبیاء کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ چہرہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں تھی۔ جب آپ نے خط دے کے بھیجا حبیب بن زید کو کہ جا مسلمہ کو دے کے آ کہ ان تسلم اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تو صحیح رہ جائے گا، ورنہ تیرا کام کر دیں گے۔ جب یہ سفیر بن کے آئے، اب عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ آج کا مسلمان ایمان رکھتا ہے نبوت پہ، لیکن نہیں، نبوت پہ نہیں، نبوت بعد میں، پہلے ختم نبوت پہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب ختم نبوت پہ عقیدہ کہ صرف آخری نبی امام الانبیاء ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے اور کسی اور کو بھی تو نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے، کلمہ کہتے جی وہ بھی کلمہ ہے، کسی کا علی ولی اللہ ہے، کسی کا وسیع اللہ، کسی کا قادیانی مرزائی، مختلف قسم کے آگے بھی انہوں نے لیبل لگائے ہوئے، یہ تب لگاتے ہیں جب ختم نبوت پہ عقیدہ نہیں۔ حضرات، میں سلمہ کے پاس پہنچے، ہاں جی یہ خط لیجئے، پڑھا، ہاں اچھا اب تو مجھے بتا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں مسیلمہ کذاب، میں مسیلمہ اللہ کا نبی ہوں؟
کہتے میں قطعاً گواہی نہیں دیتا، قطعاً گواہی نہیں دیتا۔ اس نے کہا جلاد ادھر آ جا، جلاد کو بلایا، ساتھ کھڑا کر دیا، جلاد ساتھ کھڑا ہے، ہاں اب بتا تشہد انی رسول اللہ، کہتے ہیں نہیں مانتا۔ حضرات کس چہرے پہ نگاہ ڈالی ہوئی تھی، کب مانے وہ؟ اس نے تو اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھتے ہوئے جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ایمان کی حالت میں اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ جا، میں نے اس کو دیکھ لیا جس کو دیکھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نہیں مانتا، اے جلاد اس کا ایک بازو کاٹ دے۔ بازو کٹ گیا، آنسو، آنکھ سے آنسو جاری، جسم سے خون جاری۔ دوسری طرف پھر کہتے ہیں جی یتشہد انی رسول اللہ، نہیں مانتا تجھے، جا جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا۔ جب دوسرا بازو کٹ گیا، ایک بازو کٹا تھا دوسرے سے آنسو پوچھ سکتا تھا، جب دونوں بازو کٹ گئے اب آنسو کس سے پوچھے؟ نیچے بیٹھ گیا، رو رہا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے جی مانتا ہے؟ نہیں مانتا، اس کا دایاں پاؤں کاٹ دے۔ دایاں پاؤں کٹ گیا۔ کس لیے کٹ رہا ہے؟ اس چہرے کے لیے جس چہرے کو دیکھتے ہوئے جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ آج ہم اس چہرے کے پر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ اکبر اسی کی نافرمانی، اسی کی سیرت و صورت کو بگاڑ کے غیر مسلم کو موقع دیتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ حضرات یہ سوال ہے، کسی غیر مسلم کو آپ نے دیکھا کہ اس نے داڑھی رکھی ہو؟ کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ اللہ اکبر حجامت؟ یہ سارے اسلامی شعار کیوں نہیں اپناتے؟ ہم ان کے شعار اپنا کے، ان کی علامتیں اپنا کے ان کو خوش کرتے ہیں۔ حضرات بایاں پاؤں بھی کٹ گیا، اب مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اچھا اے جلاد اب اس کی ٹانگوں سے شروع ہو جا اور اس کے ٹکڑے کرتا جا، اس کا قیمہ بنا دے۔ حضرات اگر دل پہ ضرب لگ جاتی، جان چلی جاتی، نہیں پہلے کٹائی ہو رہی ہے، جان ابھی باقی ہے، کتنا تکلیف ہوئی ہوگی؟ اس کا شیطان بھی تو ساتھ ہوگا، ارے کیوں اتنا تکلیف کھا رہا ہے؟ کہہ دے کیا ہو جائے گا؟ کیا کوئی حرج ہے؟ نہیں، ایمان کی لذت اس نے اٹھا لی تھی، پتا تھا کہ اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی اور چہرہ جچتا ہی نہیں، آج ہم نے تو بیسوں اپنے دل میں بٹھا دیے۔ مولانا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ وہ بھی یہ کہتے، وہ بھی اللہ اکبر۔ حضرات امام الانبیاء کی بات، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ جنہوں نے نگاہ ڈال دی ان کو جرت نہ ہوئی زندگی بھر کہ گستاخی کر سکے یا گستاخ کو برداشت کر سکے۔ ایک آدمی چلتا ہے یمن سے نبی علیہ السلام کی اسی مقدس چہرے کو دیکھنے کے لیے، یمن کے علاقے صنعاء سے نکلا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن صحابی نہیں بن پایا کہ اس چہرے کو جا کے دیکھوں، جب دیکھ لوں گا تب صحابی بن جاؤں گا، جہنم حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، رب نے چہرہ کتنا پیارا بنا دیا کہ ایمان کی حالت میں دیکھ لو تمہارے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ چلے یمن سے، جب راستے میں پہنچتے یمن کے اسی صنعاء علاقے میں، ایک آدمی سے راستہ پوچھا، مدینے کی طرف راستہ کیسے جاتا ہے؟ حضرات الاستیعاب، علامہ ابن عبد البر کی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب راستہ پوچھا تو اس نے کہا مدینہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ارے بھائی اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرانے جا رہا ہوں، صحابی بننے جا رہا ہوں، روشن چہرے کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا نبی علیہ السلام کو ملنے جا رہا ہوں، اور اتنا تکلیف کہاں اٹھائے گا تو؟ مدینے تک، اور نبی تیرے اس علاقے میں خود نبی آ چکا ہے، تو اس کو مل لے، ادھر کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور تیرا بیڑا تیرے، یہاں کون سا نبی آ گیا ابھی؟ اس نے کہا اسود انسی یہاں آیا ہوا ہے، اسی صنعاء میں اسود انسی نے، لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس کا، سب لوگ اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اس کے متبع بن چکے ہیں۔ اچھا راستہ پتہ کہاں ہے؟ اب کہتے امتحان آ گیا، ایک طرف جہنم حرام کرانے جا رہا ہوں، دوسری طرف امام الانبیاء کی گستاخی کا معاملہ آ گیا۔ راستہ بتایا، بستی میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، حالات پوچھے اور تبلیغ کیے، لوگوں یہ جھوٹا ہے، سچا وہی ہے جس کو دیکھنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ مدینے والا سچا نبی ہے۔
اور جب اس کو پتا چلا اسود عنسی سامنے آ گیا، ہاں تو کیسا مبلغ بن کے آ گیا؟ بات ہوئی، مکالمہ شروع ہوا، اس نے کہا سن لے، احتیاط سے بات کر، میں نبی ہوں اور دلیل قرآن میں ہے، کیسے کہ ہر قوم کے لیے نبی بھیجا گیا ہے، وہ مدینے والوں کے لیے، میں یمن والوں کے لیے ہوں، اور اس کا اور میرا فرق یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ ان پڑھ نبی تھا، میں پڑھا لکھا ہوں۔ قرآن میں لفظ ہے نا امی، کہ وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، میں پڑھا لکھا ہوں۔ ہاں کلمہ پڑھ لے، ورنہ تجھے بتا دوں کہ اس کا جو گستاخ ہے اس کی سزا سر قلم کر دینا، قتل ہے، واجب القتل، اور جو میرا گستاخ ہوگا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا۔ اب زندہ آگ میں جلنا گوارا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیار ہو جا، ورنہ کلمہ پڑھ لے میرا۔ تو کہنے لگے میں نہیں پڑھتا۔ اتشہد انی رسول اللہ، وہی بات، گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں گواہی دیتا۔ بار بار پوچھا، جب ڈٹ گئے نہیں ہو سکتا، سن لے زندہ آگ میں تجھے جلا دوں گا، جلا دے، جا جو مرضی ہے کر لے۔ حضرات یہ وہ کہتا ہے جس نے ایمان کی لذت چکھ لی ہو، اس کو پتا ہے میرا سپورٹر وہ ہے جو خالق کی کائنات ہے، مجھے اس کی سپورٹ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو اللہ اکبر جنگل میں کھڑے ہوئے آواز لگو وہ وہاں اس کی قدرت پہنچ جاتی ہے۔ حضرات اس کی جس کو سپورٹ ہو وہ کبھی ڈرنے والا، کبھی بکنے والا نہیں ہوتا، کٹ جائے گا، اس کو پتا ہے کہ سیدھا جنت میں جاؤں گا، کہ اللہ کے لیے جان دی تھی، جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا عہد میں، ابو سفیان تو کہہ رہا ہے کہ 70 چلے گئے، سن لے ہمارے جو گئے وہ جنت میں گئے، تیرے جہنم میں گئے، ہمیں یقین ہے جنت کس لیے بنائی، اگر احد میں 70 گئے تو یہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ حضرات جب اس نے دیکھا نہیں مانتا، آگ جلوائی، لکڑی اکٹھے کروا کے اتنا شعلے مارتی ہوئی آگ میں حضرت اس جو یمن سے چلا نوجوان حضرت ابو مسلم خولانی کو جب اس نے جکڑا، رسیں لگا کے جکڑ کے اٹھا کے آگ میں ڈالنے کے لیے پھینکا جا رہا تھا، تب بھی کہا مان لے بچ جائے گا، نہیں مانتا، میں مدینے والے کو مانتا ہوں۔ حضرات جب رسی پھینکا گیا آگ کے اندر رسیوں کے ساتھ جکڑ کے، تو خالق کے کائنات بھی تو دیکھ رہا تھا نا، ہر چیز اس کی معمور ہے، جو وہ حکم دے گا وہی ہوگا۔ آگ نے ابو مسلم خولانی کے صرف رسیوں کو کھایا، باقی کسی چیز کو نہیں جلایا، اس کو کھا کے جلا کے راکھ کر دیا۔ ابو مسلم خولانی اسی طرح کپڑوں میں آگ کے اندر چلتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ جب اسود عنسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے دیکھا کہ میرا معاملہ تو سارا خراب ہو گیا، وہ بھاگ کے چھپ گیا۔ جب سب پوری آگ کراس کر کے باہر نکلے تو سب نے ایک دم آواز لگائی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مدینے والا ہی سچا اللہ کا رسول ہے، یہ رسول نہیں۔ حضرات سب جب کلمہ پڑھ لیا، اسود عنسی کو ڈھونڈا، نہیں ملے، چل پڑے واپس کہ میں نے جو کام کرنا تھا، جو اللہ نے کام لینا تھا وہ لے لیا۔ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، سچے دین پہ آ گئے۔ اکیلا تھا، اکیلا آدمی، شیطان اس کو ورگلا سکتا تھا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں کیوں جل سکتا ہے تو؟ لیکن محبت کی بات ہے، جس کے دل میں امام الانبیاء کی محبت ہے حضرات، وہ امام الانبیاء کی نہ ذات کے بارے میں کوئی زبان درازی کر سکتا ہے، نہ آپ کی بات کو نیچے گرنے دیتا ہے۔ جب واپس ہٹے، ارے بھائیو مجھے مدینے کا راستہ تو بتا دو، یہ کام ہو گیا، کیا خیال ہے کتنا خوش ہوا ہوگا کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملوں گا، یہ واقعہ تازہ ہے، تازہ واقعہ کہ آپ کے گستاخ کے ساتھ یہ میرا معاملہ ہوا، خوشی سے جا کے بات بتاؤں گا، امام الانبیاء خوش ہوں گے۔ راستہ پوچھتے ہوئے چلتے آئے، جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، چند چرواہے بیٹھے، ان سے پوچھا بستی بتاؤ مدینے والی کس طرف ہے؟ تو ادھر آؤ، آ گئے، بٹھا دیا۔ مدینے کیا کرنے جا رہا ہے تو؟ میں امام الانبیاء کو ملنے جا رہا ہوں، جہنم کی آگ حرام کرانے جا رہا ہوں۔ اچھا سن لے، پھر امام الانبیاء فوت ہو چکے ہیں، امام الانبیاء فوت ہو چکے ہیں۔
حضرات کیا گزری ہوگی اس کے دل کے ساتھ، صدمے سے غم سے نڈھال ہو کے گر گیا۔ جب افاقہ ہوا روتا ہوا اٹھتا ہے، وہاں ان چرواہوں میں سے ایک چرواہا وہ بھی بیٹھا تھا جس نے سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ سنا ہوا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، قائم و دائم ہیں۔ خطبہ سنا، دل ٹوٹ گیا، چل پڑے، روتے ہوئے آ رہے ہیں، روتے آ رہے ہیں، چلتے اب کیسے کہ میں نے کہا جہنم کی آگ بھی حرام ہوگی، امام الانبیاء بھی خوش ہوں گے، دعائیں ہوں گی۔ اب وہ تو چلے گئے، دل ٹوٹا ہوا صدمے سے دوچار ہو کے مدینے کی مسجد میں آتے ہیں، ایک طرف سواری کو باندھا، آ کے ما من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں بیٹھ کے روتے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد زاروں قطار رو بھی رہے ہیں، امام الانبیاء کی ذات پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، کثرت سے درود بھی جاری ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، صدمے سے دوچار ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے میں ایک آتا ہے مسجد میں، دیکھ اور دو نوافل پڑھنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی لگتا تو مسافر ہے، سواری باہر ہے، اور اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ممکن ہے زیادہ راہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئے، آ کے بیٹھے اور پوچھا اے مسافر کہاں سے آیا اور کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں یمن سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا؟ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں یمن سے آیا ہوں۔ جو ہی یمن کا لفظ آیا فوری وہ پوچھنے والا بزرگ پوچھتا ہے اے مسافر یہ بتا، ہم نے ابھی ابھی سنا ہے کہ یمن کا ایک آدمی، اللہ اکبر، اس کا نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے مقابلہ ہوا اور اس کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے اللہ نے اسے زندہ بچایا۔ کیا تو اس کو جانتا ہے؟ وہ کون آدمی ہے جس کو گستاخ رسول سے رب تعالی نے نجات دلائی اور گستاخ رسول کا معاملہ فاش کرایا؟ اس کو، وہ یمن کا ہے، اس کو تو جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پوچھنے والے سن لے، وہ مسلم خولانی میں خود ہوں، وہ ابو مسلم خولانی میں ہوں۔ سنتے ہوئے اللہ اکبر وہ بھی فرط جذبات میں آ کر رونے لگے، گلے لگ گئے، رو رہے ہیں اور اللہ اکبر اس کو بوسہ بھی دے رہے، گلے لگائے ہوئے۔ ہاں وہ پوچھتے تو بتا، میں تو رو رہا ہوں امام الانبیاء کی جدائی کے اوپر، تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہو گئی مجھ سے بتا، تو کون ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں سوال کرنے والا عمر بن خطاب ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں۔ اور ابھی ابھی ہم نے جب خبر سنی امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تیار بیٹھے ہیں، میں سفر کی 2 رکعت پڑھنے آیا ہوں۔ ابھی ہم دونوں، امیر المومنین بھی اور میں بھی، ہم دونوں ابھی چل کے یمن کی طرف جا رہے تھے کہ جائیں اس اللہ اکبر اس زندہ ولی کو جا کے مل کے آئے۔ یا تو نبی تھا کہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنایا، کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے زندہ بچایا۔ یا آج پیارے نبی کا امتی ہو کے، امتی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے مقابلے میں کامیاب ہو گیا، اس کو ہم ملنے جا رہے تھے، اس زندہ ولی کی اللہ اکبر ملاقات کے لیے جا رہے۔ جلدی کر، جلدی میرے ساتھ باہر نکل۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حضرات اللہ اکبر، جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت دے کے ڈٹ جاتا ہے تو قرآن بھی اعلان کرتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، نہیں مانتے نہ درختوں کو، نہ حجروں کو، نہ شجروں کو، نہ مردہ طاقتور بن سکتا ہے، نہ زندہ کچھ کر سکتا ہے۔ ہم نے جس سے
تعلق جوڑا۔ اللہ اکبر، وہ تو وہ ذات ہے، وہ ایسے اٹھا کے بھی زمین کو درمیان میں لے کر الٹا بھی گرا سکتا ہے، اگر چاہے عذاب دے، آندھیے اور بادلوں سے بجائے بارشوں کے عذاب مسلط کر سکتا ہے۔ وہ ذات اللہ اکبر جو چاہے چھری کے نیچے چھری ذبح کر دیتی ہے، اسماعیل کو بچا لے۔ حضرات، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ مومن ہوتا ہے اللہ سے تعلق جوڑ کے پھر ڈر جاتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا، لوگو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے سچے دوست ہے، ان سے تعلق جوڑو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا سبق پڑھایا، نبی سے بے وفائی مت کرو۔ ارے اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس چہرے سے، اس چہرے کے ہوتے ہوئے کس چہرے کو لاتے ہو؟ جی نہیں، اس کی بات ہم رد نہیں کر سکتے۔ جھوٹے پہ کروڑوں لعنت ہو۔ جامع ترمذی اٹھائیے، اس کے شروع میں تقریر ترمذی ہے، محمود الحسن خان لکھ رہا ہے، اے لوگو ان الحق والانصاف ان ترجیح علی شافی فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں ترجیح شافی کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے مطابق ہے، وَنَحْنُ الْمُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ امامنا ابی حنیفہ، ہماری مجبوری ہے، ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ حدیث ایک طرف ہے، ہماری تقلید ایک طرف ہے۔ حضرات، کس چہرے کے بارے میں مقابلے میں کن ہستیوں کو لا رہے ہو؟ حضرات، جنہوں نے اس چہرے کو دیکھ لیا، اللہ اکبر، انہوں نے اولادیں چھوڑ دی، مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جا بیٹھے، بیویوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، مالوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمسائیوں سے ٹاٹ لے کر جسم کے پوشیدہ اعضاء چھپا کے آتے ہیں۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں، عبد الرحمن کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول جی، آپ کے لیے سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، پر ایمان بچا کے آیا ہوں۔ آج تو کہتا ہے جی آ جائے سب کچھ، ایمان جاتا ہے جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، وہ محبت عطا فرمائے جو صحابہ کو عطا فرمائی، اور قرآن میں کہہ دیا وہی ایمان لاؤگے فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ بنو گے، جو ایمان صحابہ لائے تھے۔ حضرات، اس لیے سچی جماعت، محب جماعت، وہ مرد ہو یا عورت تھی یا بچہ تھا صحابی کا، تو سب امام الانبیاء پہ قربان ہو رہے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس دور میں جب دشمن میرے اس نبی کے مقدس چہرے کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، کثرت سے ہم درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے امام الانبیاء کے فرامین پہ اطاعت کر کے دکھائیں۔ میں بارہا شاید یہ واقعہ سنا چکا ہوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمل کر کے کفر کو لرزا دیا کہ سن لو، دیکھ لو، ہمارا نبی نہیں بیٹھا، یہ لقمہ جو نیچے گرا اٹھایا، صاف کر کے کھایا۔ جب پوچھا میزبانوں نے یہ لقمہ مٹی پہ گیا، رہنے دے اور کھانا لے لے، نہیں لیتا، وہی اٹھاؤں گا، صاف کر کے کھایا۔ کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لقمہ گر جائے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا سن لو، یہ مسلمان ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والے، یہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ذات تو کہیں دور کی بات ہے، یہ تو بات بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آج اللہ اکبر، ہم ان مولویوں اور سرکاروں کے لیے، درباروں اور مردوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ معذرت کے ساتھ تنقید کا عادی نہیں ہوں، لیکن اپیل ہے کہ اس چہرے کو جس کو دیکھتے جہنم کی آگے حرام ہو جائے، اس چہرے کا لحاظ کرو، اس کی عزت اسی میں ہے۔ قل، اے نبی کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ نبی کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تب تم یحببکم اللہ، اللہ بھی محبت کرے گا۔ ہاں، ہم نے نہیں کی، احد پہاڑ سے جا کے پوچھو، احد پہاڑ بھی کہتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ امام الانبیاء نے خود کہا ھذا الجبل نحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء سے تو پہاڑ بھی محبت کرے، امام الانبیاء سے
کھجور کے خشک تنے بھی وہ بھی امام الانبیاء کی جدائیگی پہ رونے لگ جائیں، آپ ان کو تھپکے دے کے سمجھائیں۔ جب ان تنوں نے بھی، ان پہاڑوں نے بھی اس چہرے پہ نگاہ ڈال لی، تب ان کو پتہ چلا یہ عام ہستی نہیں۔ صحیح بخاری امام الانبیاء فرماتے ہیں میں آج بھی وہ پتھر جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کہتا تھا، آج بھی سلام کہتا ہے، پتھر بھی جانتا ہے یہ عام ہستی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہرنے بھی امام الانبیاء کو کہیں اے نبی ہمارا راستہ خلاص کر دے۔ جس درخت کو آپ انگلی سے پکڑے، درخت انسان کی طرح چلتا ہوا زمین پھاڑتا ہوا آئے، ان درختوں کو بھی پتا ہے یہ عام ہستی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کس چیز کا تذکرہ کرو، ان کو محبت تھی، آج میری اور آپ کی محبت دیکھیں۔ سیرت اور صورت کچھ اور ہے، سیرت اور صورت اور۔ ہمیں چاہیے حضرات انما ولیکم اللہ ورسولہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں دی دنیا میں لعنت اور پھٹکار ہے، آخرت میں بھی لعنت اور عذاب مہین تیار ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے، اسی طرح ہمیں پکا سچا محب فرما بردار اطاعت گزار بنائے اپنے اور اپنے رسول کا، اور ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی نافرمانیوں سے اللہ بچائے۔ سنے سنانے کے مطابق سنانے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی اللہ صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔